بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم عزیز طالبات، امید ہے آپ کو پہلے سارے لیکچر سمجھ آ گئے ہوں گے، بالخصوص پاکستان کی ابتدائی مسائل کے حوالے سے جو انتظامی مسائل ہم نے ڈسکس کیے ہیں۔ آج ہم پاکستان کی ابتدائی مسائل میں سیاسی مسائل کو ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے چھوٹی سی بات ہو جائے، عزیز طالبات، جیسا کہ میں پہلے کہتی ہوں کہ نماز 5 وقت کی ادائیگی پر فوکس کریں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے درود شریف پڑھا کریں، کیونکہ درود شریف وہ افضل عمل ہے جو اللہ تعالیٰ خود بھی کرتا ہے اور اس کے فرشتے بھی درود شریف پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہم سب کی حفاظت کرے، جان، مال اور ایمان سب کی حفاظت کرے۔ اب ہم اپنے سیاسی اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ پاکستان کے ابتدائی مسائل کا اہم حصہ سیاسی مسائل پر مشتمل ہے، کیونکہ پاکستان کو ایک نئے ملک کو چلانے کے لیے حکومت کی ضرورت تھی، اور حکومت سازی اس وقت انتہائی اہم کام سمجھا جا رہا تھا۔ اس کے لیے پرفیکٹ بندے بھی چاہیے تھے، اس کے لیے تمام انفراسٹرکچر بھی چاہیے تھا، جبکہ پاکستان کے پاس انفراسٹرکچر کی انتہائی کمزور صورتحال نظر آ رہی تھی۔ تمام کاغذات دہلی میں تھے، جو کیپٹل تھا انگریز گورنمنٹ کا، اور ان ڈاکومنٹس کو کراچی بھی لانا تھا، ڈھاکہ بھی لے جانا تھا، اور اس کی شفٹنگ کا مرحلہ بہت اہم مرحلہ تھا۔ اس بندوبست کو کرنے کے لیے عمارتوں کی ضرورت تھی، آفیسز کی ضرورت تھی، اور عمارتیں تھیں نہیں، کیونکہ یہاں پر ڈیولپمنٹ کا کام اس علاقے میں جو پاکستان کے حصے میں آیا تھا، زیادہ ڈیولپمنٹ کا کام نہیں ہو سکا تھا۔ چنانچہ وقتی طور پر آرمی کی بیرکیں لی گئیں اور کچھ نجی عمارتیں لی گئیں تاکہ بندوبست چلایا جا سکے، بالکل ایسے ہی جیسے پارلیمنٹ بنانے کے لیے دستوریہ کا کام شروع کرنے کے لیے سندھ کی جو اسمبلی ہے وہ لی گئی تھی ہمارے دستوریہ کے لیے، نیشنل اسمبلی کے لیے۔ چنانچہ حکومت سازی جو ہے یہ ایک انتہائی اہم مرحلہ تھا جو پہلے پاکستان کی حکومت کو درپیش ہوا۔ اس کے بعد کابینہ بنانا ایک اہم کام کہ جس میں ہمارے تمام لوگ جو ہیں مطمئن ہو سکیں، مختصر کابینہ میں ایسٹ پاکستان، ویسٹ پاکستان سب بہترین طریقے سے کام کر سکیں، کیونکہ ملک کی بقا کا دار و مدار اس حکومت کی کارروائی پر تھا، اس حکومت کی کارکردگی پر تھا۔ چنانچہ پاکستان کے قائد، پاکستان کے فاؤنڈر بانی قائد اعظم محمد علی جناح کے اور ان کے زعماء کے کندھوں پر ایک بہت بڑی بوجھ تھا حکومت سازی اور کابینہ سازی کے حوالے سے۔ تیسرا اہم مسئلہ جو پاکستان کو درپیش ہوا اپنی ابتدا میں ہی، اور یہ انتہائی شدت اختیار کر گیا یہ مسئلہ، کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن صاحب خواہش رکھتے تھے ہندوستان اور پاکستان کے مشترکہ گورنر جنرل بننے کی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے ان کو انکار کر دیا۔ جب قائد اعظم کے ساتھ انہوں نے میٹنگ کی اور خواہش کا اظہار کیا، تو قائد اعظم نے جواب دے دیا کہ پاکستان اور ہندوستان کا مشترکہ گورنر جنرل نہیں ہو سکتا، دونوں الگ الگ ملک ہیں، اس لیے ان کا گورنر جنرل بھی الگ الگ ہوگا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو غصہ آیا ہوگا، یقینی سی بات ہے۔ اس نے بہت ترش لہجے میں
قائد اعظم سے مخاطب ہو کر کہا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کو اس کی قیمت کیا ادا کرنی پڑے گی اس انکار کی؟ تو قائد اعظم نے جواب دیا کہ یقیناً ہم جانتے ہیں کہ ہمیں اثاثوں کی صورت میں کروڑوں روپے نہیں مل سکیں گے۔ تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کہا کہ نہیں، اس کی قیمت اثاثے اور پاکستان کا مستقبل بھی ہو سکتی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن پاکستان کے قیام کے حوالے سے راضی نہیں تھا، اور اگر راضی تھا بھی تو کم از کم جب مشترکہ گورنر جنرل بننے کی اس کی خواہش کو رد کیا گیا تو اس کے بعد پھر بہت برے طریقے سے اس نے پاکستان کے اثاثوں کی بھی کاٹ چھانٹ کی، اس نے پاکستان کے مالیاتی ذخائر کو بھی کم کرنے کی کوشش کی، اس نے ریاستوں کے الحاق میں بھی مسائل کریٹ کرنے کی کوشش کی، اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ہر وہ کام کیا۔ ریڈ کلف کے حوالے سے بھی لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے دباؤ ڈالا پاکستان کے علاقوں کو، جو پاکستان کو ملنے چاہیے تھے وہ پاکستان کو نہ مل سکے۔ تو پاکستان کے مسائل میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن صاحب کا رول بہت اہم رہا۔ برٹش انڈیا تعلقات، پاکستان کے سیاسی مسائل کی بنیادی جو وجوہات ہیں ان میں ایک برٹش انڈیا تعلقات بھی ہیں۔ یہ بات آپ جانتی ہیں کہ بر صغیر پاک و ہند میں انگریز اور ہندو ان کے آپس کے تعلقات بہت بہترین تھے۔ کانگریس جو ہندوؤں کی نمائندہ جماعت تھی، انگریزوں کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے ڈیل کرتی رہی تھی، اسی لیے 1937 میں اس کی وزارتیں بھی قائم ہو گئی تھیں۔ چنانچہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بر صغیر کو تقسیم نہ ہونے دینے کی جو پالیسی ہندوؤں نے اپنائی تھی، انگریز حکمرانوں نے بھی اس پالیسی کو جاری رکھا، مگر مسلمانوں کی جو پرامن جد و جہد تھی اس نے بالآخر مسلمانوں کے لیے ان کا الگ ملک انہیں لے کر دیا، پاکستان آزاد ہو گیا۔ آزادی کے بعد پاکستان کی بقا ایک بہت بڑے مسئلے کی صورت میں قائد اعظم اور دوسرے زعما کے سامنے موجود تھی۔ آزادی کے وقت برطانیہ میں لیبر پارٹی کی حکومت تھی جو خود بھی متحدہ ہندوستان کی حامی تھی۔ برطانوی وزیر اعظم مسٹر ایٹلے نے جب پارلیمنٹ میں قانون آزادی ہند کا مسودہ پیش کیا تو اس میں امید ظاہر کی کہ یہ علیحدگی، یعنی دونوں ممالک کی یہ جو علیحدگی ہے زیادہ دیر تک نہیں چلے گی اور جلد ہی دونوں آبادیات اکٹھی ہو جائیں گی اور برطانوی دولت مشترکہ کا ایک عظیم رکن بن جائیں گے۔ اس چیز نے ہمارے ملک کو انتہائی پریشان کن کیفیت میں ڈالا، اس برٹش انڈیا تعلقات کی نوعیت۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، بھارت کا طرز عمل دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے حوالے سے بھارت پہلے دن سے ہی پاکستان کو تسلیم نہیں کر رہا تھا، بلکہ پاکستان کے بننے کا بھارت سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ مہاتما گاندھی صاحب اس عمل کو گاؤ ماتا کی تقسیم کا عمل قرار دیتے تھے، اور ان کے تمام جو بڑے لیڈرز تھے وہ پاکستان کو نہ بنانے کی پالیسی پر عمل کر رہے تھے، اور جب پاکستان بن گیا، ان سے کچھ بن نہیں پڑا، پاکستان بن گیا تو پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کرنا ان کا مقصد ٹھہرا۔ گاندھی اور نہرو سے لے کے پٹیل تک تمام ہندو رہنما پاکستان کے چونکہ وجود کو دل سے تسلیم نہیں کرتے تھے، اس لیے ان کے نزدیک یہ تقسیم خدا نخواستہ بالکل عارضی تھی۔ اسی سوچ نے وی پی مینن کے ذریعے ریڈ کلف ایوارڈ جیسا انتہائی متعصبانہ فیصلہ کروایا، اور اسی سوچ کے تحت بر صغیر کی تقسیم کی ابتدا سے ہی ہندوستان جو ہے وہ ہمارے خلاف، پاکستان کے خلاف سازشیں کرتا چلا آیا ہے۔ ریڈ کلف ایوارڈ کیا تھا؟ سر سیرل ریڈ کلف صاحب کو ہندوستان کی تقسیم کے اس عمل کے لیے بطور چیئرمین حد بندی کمیشن بنا کر بلوایا گیا۔ ریڈ کلف صاحب کے انڈر 2 کمیشن بنائے گئے، پنجاب کی تقسیم اور بنگال کی تقسیم کے لیے۔ ان دونوں کمیشنز نے اپنی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فیصلہ دیا، لیکن حتمی فیصلہ چونکہ سر سیرل ریڈ کلف کو کرنا تھا،
تو سر ریڈکلف نے اپنے حتمی فیصلہ میں بے انتہا تبدیلی کر دی۔ سرحدوں کی غلط حد بندی، اس فیصلے نے اس خطے کو ہمیشہ کے لیے اناد و فساد کی نظر کر دیا۔ مسلم آبادی والے علاقے ہندوؤں کے حوالے کر دیے گئے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں پٹھان کوٹ، امرتسر، گرداسپور، امبالہ، جلندھر، ہوشیارپور، فیروز پور، بٹالہ، ان علاقوں کی تحصیلوں کو ہندوؤں کو دے دیا گیا، حالانکہ یہ مشرقی پنجاب کا حصہ مغربی پنجاب کے حصے کی طرف آنا تھا، یعنی پاکستان کا حصہ بننا تھا، مگر ان علاقوں کو ہندوؤں کو دے دیا گیا، اور سکھوں اور ہندوؤں نے اس علاقے کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کا بازار گرم کر دیا۔ گیانی کرتار سنگھ نے حکومت کو الٹیمیٹم دے دیا تھا کہ اگر آپ لوگوں نے مہاجرین کا تبادلہ بڑے پیمانے پر نہ کیا تو پھر یہاں پر خون خرابہ ہوگا۔ جب اس بات سے گیانی کرتار سنگھ کی اس دھمکی سے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو آگاہ کیا گیا تو اس نے صرف زبانی جمع خرچ کے علاوہ کچھ قدم نہ اٹھایا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سکھوں نے اور ہندوؤں نے مسلمانوں کے محلوں پر حملے کیے، بے انتہا برے طریقے سے مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا، عورتوں کی بے حرمتی شروع کر دی، اور انہیں پاکستان کی طرف زبردستی دھکیلنا شروع کر دیا۔ یہ مسلمان ہندوستان میں قیام پذیر تھے اس وجہ سے کہ انہیں یقین تھا کہ یہ مسلم آبادی والے علاقے ہیں اور ہم نے ادھر ہی رہنا ہے۔ لیکن جب اچانک ریڈ کلف صاحب نے اس تقسیم کو ان علاقوں کو تقسیم کے تحت ہندوستان کا ہی حصہ رہنے دیا تو پھر ان علاقوں سے مسلمانوں کو زبردستی لا جانے لگا۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت مشرقی پنجاب میں انتہائی شدت سے فسادات ہوئے، اتنے سنگین قسم کے یہاں پر حادثات ہوئے کہ اخبار والوں کو اس وقت کے نیوز پیپر اس میں یہ لسٹ آ گئی کہ 6 لاکھ سے زیادہ لوگ تو مرڈر ہو گئے تھے پہلے ہفتے میں۔ مطلب کہ اس تقسیم کے اس عمل میں سکھوں اور ہندوؤں نے مسلمانوں کے ساتھ اس قدر ظلم و ستم اور بربریت اختیار کی کہ لاکھوں مسلمانوں کو مار دیا اور ڈسپلیس کر دیا، یعنی علاقے سے نکال دیا۔ تقریباً ہم دیکھ سکتے ہیں یہ صرف مشرقی پنجاب کی حالت نہیں تھی، پورے ہندوستان میں مسلمان مہاجرین کا قتل عام کیا گیا تھا۔ اس قتل عام نے مسلمانوں کے اندر خوف اور ہراس کی فضا پیدا کر دی تھی۔ مسلمان انتہائی نفسیاتی پریشانی کا شکار ہو گئے تھے۔ جب مہاجرین ہندوستان سے پاکستان پہنچے تو قائد اعظم محمد علی جناح کی حکومت نے ان کے لیے باقاعدہ وزارت مہاجرین قائم کر دی تاکہ ان مہاجرین کا پاکستان میں بہترین طریقے سے رہنے کا انتظام کیا جا سکے۔ ریڈ کلف کی سرحدوں کی غلط بندی کے حوالے سے جو ہم ایک تصویر کشی کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جناب پٹھان کوٹ کا علاقہ، پٹھان کوٹ کی تحصیل ایک ایسا علاقہ تھا جس کا ہندوستان سے سڑک کے ذریعے رابطہ ہوتا تھا اور کسی علاقے کا ہندوستان اور کشمیر کو جوڑنے میں کوئی تعلق نہیں تھا، اور پٹھان کوٹ کی مسلم آبادی کو نہیں دیکھا گیا۔ ریڈ کلف صاحب نے پٹھان کوٹ کو ہندوستان کا حصہ بنا دیا، اور آج ہم یہ کشمیر ایشو پہ جو ہزاروں لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کو پریشان دیکھتے ہیں، ان 70 سالوں میں کروڑوں بندہ مارا گیا ہے، یہ صرف اور صرف اس وقت کی ریڈ کلف کی بددیانتی کہہ لیں، بد انتظامی کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، اس چیز نے اثر ڈالا کہ اس علاقے کو، اس خطے کو آگ اور خون میں نہلا دیا۔
جانبداری کا مظاہرہ کیا تھا ریڈ کلف صاحب نے اس علاقے میں۔ بہرحال اقوام متحدہ میں پاکستان کو شمولیت اختیار کرنا تھی کیونکہ نیا ملک تھا اور حکومت کو اس سمت میں بھی توجہ دینی تھی۔ چنانچہ قائد اعظم محمد علی جناح اور لیاقت علی خان کی اس حکومت نے پاکستان کو اقوام متحدہ میں شامل کروانے کی کوششیں کی اور پاکستان 30 ستمبر 1947 کو اقوام متحدہ کا ممبر بن گیا۔ اس کے علاوہ پاکستان دولت مشترکہ کا رکن بھی بن گیا اور دولت مشترکہ کامن ویلتھ برطانیہ کی بنائی ہوئی ایک تنظیم ہے، ایک ادارہ ہے، جس میں ان تمام ممالک کو شرکت کی دعوت مل جاتی ہے والنٹریلی، رضاکارانہ طور پر، جو برطانیہ کا حصہ رہے تھے، نوآبادیاتی سسٹم کا حصہ رہے تھے۔ چنانچہ پاکستان جیسے ہی آزاد ہوا تو دولت مشترکہ کا حصہ بنا۔ پاکستان کو مسائل کا سامنا نہ صرف غیر مسلموں سے کرنا پڑا، نقصان بہت سارے ان سے اٹھانے پڑے، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو اندرونی محاذ پر بھی ہماری حکومت کو مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ مثلاً پختونستان کا ایشو ایک بہت بڑا ایشو تھا اس وقت۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خان عبدالغفار صاحب جو خدائی خدمتگار تنظیم سے تعلق رکھتے تھے اور سرحدی گاندھی کے حوالے سے پہچانے جاتے تھے، کانگریس کے انتہائی شدید حامی تھے اور پاکستان کی مخالفت میں ہمیشہ پیش رہتے تھے۔ جبکہ تقسیم ہندوستان کے سلسلے میں جب سرحد میں ریفرینڈم کروایا گیا تو خان صاحب نے اس کا بائیکاٹ بھی کر دیا تھا۔ اس سے پہلے انہوں نے انگریز یعنی برطانوی حکومت اور کانگریس سے کبھی بھی پختونوں کے لیے علیحدہ علاقہ نہیں مانگا، لیکن جب برصغیر پاک و ہند کی تقسیم حتمی طور پر طے ہو گئی تو پھر پختونستان کی بات بھی کرنے لگے۔ پاکستان کو اپنے ابتدائی دور میں اندرونی محاذ پر اس ایشو کو بھی دیکھنا پڑا، کیونکہ سرحد میں پہلے سے ہی خان عبدالغفار خان کے بھائی ڈاکٹر خان صاحب کی حکومت تھے۔ پاکستان کے ابتدائی سیاسی مسائل میں ایک سب سے اہم مسئلہ اس لیڈرشپ کا بھی فقدان تھا جو بر وقت درست فیصلے کر سکے۔ قائد اعظم محمد علی جناح اپنی 1 سال کی مدت کے گورنر جنرل کے طور پر جو کام انہوں نے کیا، اس مدت کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ چنانچہ قائد اعظم کی لیڈرشپ پاکستان کو زیادہ دیر تک نہ مل سکی، کیونکہ لیڈرشپ کی مضبوطی ہی مضبوط بنیادوں پر قائم کرتی ہے حکومتوں کے کاموں کو۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد لیاقت علی خان صاحب بھی ایک ایسے لیڈر تھے جو پاکستان کو مضبوط بنانے کے ایک مصمم ارادے سے فل تھے، چاہتے تھے، جذبے سے بھرپور تھا ان کا دل، دماغ، ذہن کہ ہم نے پاکستان کو ایک مضبوط ملک بنانا ہے۔ تو ابتدا میں ہی قائد اعظم اور لیاقت علی خان جیسے مضبوط لیڈرز پاکستان کا ساتھ بوجہ بقضائے الہی ان کی ڈیتھ تھی۔ لیاقت علی خان تو شہید ہو گئے تھے، اور لیاقت علی خان وہ لیڈر تھے جن کے مکے سے دشمن بھی ڈرتا تھا، اس قدر مضبوط شخصیت۔ چنانچہ ان کو شہید بھی شاید اسی لیے کر دیا گیا تھا۔ اور ان دونوں شخصیات کے ہمارے پاکستان کے اندر نہ رہنے کی وجہ سے، ان کی وفات کی وجہ سے مسلم لیگ شکست و ریخت کا سامنا کرنے لگ گئی۔ اندرونی طور پر مسلم لیگ کے اندر لڑائیاں سٹارٹ ہو گئیں، مسلم لیگ کے لیڈرز آپس میں ہی لڑنے لگ گئے، اور ابتدا میں ہی حکومتی عہدوں پر براجمان ہونے کی دوڑ بھی چل پڑی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ہماری جو ملک پاکستان ہے، اس کو اپنی تخلیق کے ساتھ ہی بہت سے محاذوں کا مقابلہ کرنا پڑ گیا، اور پاکستان اپنے قدموں پر نہ صرف ان سارے مسائل کے باوجود کھڑا ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سلامت بھی رکھا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو مزید بھی سلامت رکھے گا۔ مسلم لیگ، ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ مسلم لیگ کی لیڈرشپ کا فقدان اس لیے بھی آیا
کہ مسلم لیگ بنگال میں بنی تھی، کیونکہ 1906 میں ہم دیکھ سکتے ہیں آل انڈیا مسلم لیگ ڈھاکہ میں قائم ہوئی، اور تمام بنگالی جو تھے انتہائی ایجوکیٹڈ لوگ تھے جو اس کا حصہ بنے تھے۔ لیکن جب قیام پاکستان ہوا تو اس کے بعد ایسٹ پاکستان کا حکومتی امور میں حصہ کم ہوتا چلا گیا، اور جو مسلم لیگ کے عہدیدار تھے وہ ان کے پاس تجربہ نہیں تھا، نہ ان کے ورکرز کے پاس کوئی تجربہ تھا کہ الیکشن کروایا جا سکتا اور نئی دستوریہ بنائی جا سکتی، کیونکہ دستوریہ تو وہی تھی جو پہلے سے 1946 کے انتخابات کے نتیجے میں لوگ منتخب ہوئے تھے ایم ایل ایز، اور وہ حصہ بن گئے تھے نئی پاکستان کے قیام کے بعد نئی دستوریہ کا۔ تو ان ایم ایل ایز یعنی ممبر لیجسلیٹو کونسلز کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں صرف دولت مند نواب جاگیردار ٹائپ لوگ ہی تھے، اور الیکشن کروانے کے حوالے سے ان کے پاس کوئی تجربہ نہیں تھا، کوئی علم نہیں تھا، اور نہ ہی مسلم لیگ کے ان کے جو ورکرز تھے ان کے پاس کوئی یہ فن تھا۔ چنانچہ الیکشن بھی نہیں ہو سکے، اور ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کے مسائل جو پیدا ہوئے ان کو حل کرنے کے لیے کوئی ایسا بندہ سامنے نہیں آ سکا جو دونوں حصوں کے درمیان معاملات کو بہتر بنا سکتا، کیونکہ جغرافیائی طور پر دونوں حصے ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان 1000 میل کے فاصلے پر تھے، اور ان کے درمیان ہندوستان جیسا شاطر ملک، ہمارا دشمن ملک ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں، اس لیے شروع دن سے ہی پاکستان کی جڑیں کاٹنے پہ لگا ہوا ہے، پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے کام کرتا رہا ہے۔ تو ہندوستان ان دونوں حصوں کے درمیان حائل تھا۔ جب بد اعتمادیاں بھی بڑھ گئیں، رنجشیں بھی بڑھ گئیں، تو پھر جغرافیائی دوری نے بھی اپنا کام کیا، اور چونکہ ہندوستان میں ہم دیکھ سکتے ہیں ایسٹ پاکستان میں 56% آبادی رہتی تھی ٹوٹل پاکستان کی، اور اس 56% آبادی میں تقریباً 25% آبادی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہندوؤں کی تھی، جو آہستہ آہستہ مسلمانوں کے اندر بنگالی مسلمانوں کے اندر یہ احساس راسخ کرتے جا رہے تھے کہ مغربی پاکستان آپ کے ساتھ کچھ اچھا نہیں کر رہا، اور یہ لیڈرشپ ہماری اس قابل نہیں تھی کہ ان ساری بد اعتمادیوں کو، ان ساری رنجشوں کو وہ دور کرنے کی کوئی سکت رکھتی۔ چنانچہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کو اس لیڈرشپ کے فقدان نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ ایک اہم پوائنٹ سیاسی حوالے سے جو سیاسی مسائل کا شکار پاکستان ہوا، وہ اہم بات یہ بھی ہے، ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کے درمیان جو دوریاں پیدا کرنے کا باعث ہوئی تھی، وہ یہ کہ ہمیشہ سے برطانوی حکومت کے دور سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ برطانیہ نے مغربی پنجاب کے علاقے کو اپنی فوج کا حصہ بنانے کے لیے صرف رکھا ہوا تھا، اور یہاں کسی قسم کی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کی تھی۔ یہاں سے صرف فوج میں عام فوجی بھرتی کیے جاتے تھے۔ پاکستان بننے کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا، اور پاکستان آرمی میں مغربی پاکستان کے لوگوں کی تعداد زیادہ ہوتی چلی گئی، اور مشرقی پاکستان کے لوگوں کی تعداد کم ہوتی چلی گئی۔ اس کا بھی نقصان ہوا، پاکستان کو مسائل کو بڑھانے میں ایسے تمام امور نے اہم کردار ادا کیا، اور پھر وہی بات بار بار کہ کوئی ایسا لیڈر نہیں تھا قائد اعظم اور لیاقت علی خان کے بعد جو ان تمام معاملات کو سمیٹ سکتا، جو تمام بد اعتمادیوں کو دور کر سکتا۔ چنانچہ پاکستان اپنی ابتدا میں جن مسائل کا شکار ہوا، وہ بعد میں بھی بہت سارے مسئلوں کا انہی وجوہات کی بنا پر شکار ہوتا رہا۔ ہمارا آج کا لیکچر اس بات کے ساتھ ہی تمام ہوا۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں پاکستان کو جو ابتدائی طور پر درپیش مسائل تھے، اس میں سماجی مسائل سے متعلقہ امور پر ہم بات کریں گے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو کامیابیاں دے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔